کھڑا ہے اور اللہ رب العالمین 5 سوال کریں گے. جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا اللہ قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے. پہلا سوال کیا ہے؟ عن علمہ. اللہ رب العالمین علم کے متعلق سوال کریں گے. میرے بندے میں نے تجھے علم دیا ہے، بتا تو نے لوگوں تک پہنچایا ہے نہیں. دوسرا سوال ہوگا، میرے بندے میں نے تجھے جوانی عطا فرمائی ہے، بتا تو نے رزق کہاں سے حاصل کیا ہے، بتا تیری کمائی کا ذریعہ کیا تھا. تو دکان کے اندر بیٹھ کر حرام چیزوں کی تجارت کرتا رہا یا حلال طریقے سے کما کر اپنے بیٹوں کو کھلاتا رہا؟ بڑا سخت سوال. تو نے کمایا کہاں سے ہے، یہ رزق کہاں سے کمایا ہے، کمائی کا ذریعہ کیا تھا، حلال کا کمایا یا حرام کا کماتا رہا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہوگا کہ تیری کمائی کا ذریعہ کیسا تھا، اپنی کمائی کے ذریعے پر غور کیا ہے؟ تیسرا سوال اللہ رب العالمین کریں گے، میرے بندے تو نے محنت کی ہے، میں نے تجھے رزق عطا فرمایا ہے، اب بتلا تو نے میری دی ہوئی اس نعمت کو خرچ کہاں پر کیا ہے، میرے دیے ہوئے رزق کو خرچ کہاں پر کیا ہوا ہے؟ اس رزق کو کہاں پر خرچ کیا ہے، کہاں لگایا اس رزق کو؟ یقین جانے بعض بندے کمائی کے بارے میں ہو سکتا ہے پھر جواب دے دیں کہ الہ العالمین حق حلال کمانے کی کوشش کی ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن بندہ اس سوال کے اوپر آ کے پھنس جائے گا. الہ العالمین کمایا تو حق حلال سے ہے پر خرچ غلط ہو گیا ہے. بیٹے کو موبائل لے کر دے دیا ہے، اب بیٹے کا موبائل والدین کے خرچے سے ہے، اسی خرچے کے بارے میں پوچھا جائے گا. بیٹے کے موبائل 25-30 ہزار کا موبائل لے کے دے دیا، لیکن کبھی دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، دیکھنا گوارا نہیں کیا، اسے چیک کرنا گوارا نہیں کیا کہ میرا بیٹا اس موبائل کا کس طرح استعمال کر رہا ہے، جائز کاموں میں استعمال کر رہا ہے یا غلط کاموں میں استعمال کر رہا ہے. یہ سوال مشکل ہے. ہم نے مال کہاں خرچ کیا ہے؟ کیا اللہ کو یہ جواب دیں گے کہ الہ العالمین میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، رقص و سرور کی محفل سجائی ہیں، الہ العالمین گانے بجانے کی محفلیں سجائی ہیں، الہ العالمین گولا برود سے کام لیا ہے، الہ العالمین تیسری جنس کو بلا کر انہیں نچوایا ہے، ان سے گانے سنے ہیں، ان کے اوپر تیری دی ہوئی اس نعمت کو لٹایا ہے، دولت کو لٹایا ہے. کیا یہ جواب ہے ہمارے پاس؟ الہ العالمین تو نے جو دولت مجھے عطا فرمائی ہے، جو رزق عطا فرمایا ہے، الہ العالمین میں تیری اس دولت سے ساری زندگی جوا کھیلتے ہوئے گزار دی ہے، مجھے دنیا کا نمبر 1 جواری کہا کرتے تھے. الہ العالمین میں نے تیرے اس دیے ہوئے رزق سے الہ العالمین اتنا نشہ کیا ہے، نماز کی بھی ہوش نہیں ہے، روزے کی بھی ہوش نہیں ہے. یہ بڑا سخت سوال ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ بندے تو نے یہ رزق کہاں خرچ کیا ہے، میری دولت کو کہاں خرچ کیا ہے؟ اس سوال کی تیاری کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. چوتھا سوال فرمایا عن شبابہ. اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں سوال کریں گے. میرے جوان بھائیوں، نوجوان بھائیوں، اپنی جوانیوں پہ غور کرو. خلوت تنہائی کے اندر جوان بیٹھا ہوا ہے، اپنی تنہائی کو جناب اپنی جوانی کو تنہائی کے اندر برباد کر رہا ہے، خلوت میں برباد کر رہا ہے. اللہ رب العالمین اس جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر ایک ایسا بندہ جو جوان آدمی ہے، جس نے جوانی اللہ رب العالمین کی راہ میں لگا دی، قرآن پڑھتے ہوئے گزار دی، ذکر و اذکار میں گزار دی، نوافل کے اندر گزار دی، اللہ رب العالمین اس جوان کی اتنی قدر کریں گے کہ کل قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے، اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے. ایسے جوان بنے. 5واں سوال عن عمرہ فیما افناہ. نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ 5واں سوال اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک سوال خاص کر اس کی جوانی کے بارے میں، پھر اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی ہے، 60-70 سالہ تجھے زندگی عطا فرمائی ہے، بتا صرف بالوں کی سفیدی لے کے آیا ہے، صرف بالوں کی سفیدی لے کے آیا ہے یا عمل بھی سفید لے کے آیا ہے؟
عن عمرہ فیما افناہ، تو نے عمر کہاں گزاری ہے، تو نے اپنی عمر کو کہاں برباد کیا ہے؟ یہ 5 سوال اللہ رب العالمین بندے سے پوچھیں گے. لا یزال قدم عبد، جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا اللہ بندے کو قدم اٹھانے کی جرت نہیں عطا فرمائیں گے. بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا. اور جن لوگوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے، وقت کی قدر کی ہے، اللہ رب العالمین نے پھر ان کو بڑا نوازا ہے، اللہ نے ان کی بڑی عزت کی ہے، اللہ نے ان کا نام زندہ رکھا ہے، اور قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا جو وقت کی قدر کرنے والے ہوں. اللہ رب العالمین نے نمازیں فرض کی ہیں اور اپنی کتاب کے اندر فرمایا ہے کہ میں نے ہر نماز کا اپنا ایک وقت مقرر کیا ہے، ہر نماز کا ایک وقت مقرر کیا ہے. یہ جو گھڑیاں مساجد کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہیں، ٹائم پیس، جن کے اوپر نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں، ان گھڑیوں کے اوپر زیادہ تر یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ رب العالمین نے نمازوں کو فرض کیا ہے، وقت کے اوپر فرض کیا ہے. جو بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن وقت ضائع کر کے پڑھتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، وقت کا خیال نہیں کرتا، وقت کو آگے پیچھے کر کے اذان ہوتی ہے، اپنی کھیل کود میں مشغول ہے، اپنی مصروفیت کے اندر مصروف ہے، اپنی دنیا کے اندر مصروف ہے، اپنی دکان کے اندر مصروف ہے، اذان کی پرواہ نہیں کی ہے، اللہ رب العالمین کی آواز کی پرواہ نہیں کی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والے کی طرف توجہ نہیں دی ہے. یہ بندہ نماز تو پڑھتا ہے، اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس بندے کے اجر و ثواب کے اندر کمی ضرور آئے گی. اور جو بندہ نماز کو وقت کے اوپر پڑھتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس وقت کے اوپر پڑھی ہوئی ایک نماز کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ وقت کی قدر اور وقت کی اہمیت کا نتیجہ ہے کہ جو بندہ وقت کے اوپر جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے 27 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. حضرات، جب آپ اور ہمارے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاریں، اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزاریں. بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، بیماری کا انتظار نہ کریں. بعض ایسے یقین جانیں ہمارے کندھوں پر جنازے آئے ہیں جو جوان تھے، جوانوں کے جنازے ہم نے پڑھے ہیں. اور بعض ایسے بچے جن کی والدین کو امید تھی کہ یہ لمبی عمر پائیں گے، والدین ان کے بارے میں لمبی عمر سے جو نا لمبی عمر کی امید ان سے وابستہ تھی، لیکن وہ بچپن ہی میں چلے گئے. اور جوان ایسے تھے کہ والدین ان کی شادیوں میں مصروف ہیں، ان کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، لیکن ادھر لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب العالمین نے ان کی روح قبض کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. اور بعض